السلام علیکم دوستوں، آج انتہائی قدیم، تاریخی اور حیرت انگیز ملک ایجپٹ یعنی مصر کی مکمل اور تفصیلی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہر پتھر، ہر عمارت اور ہر دریا میں محسوس ہوتی ہے۔ مصر کا سرکاری نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے۔ یہ ملک شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے، جبکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے جسے جزیرہ نما سینائی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی تہذیب کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 11 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کے بڑے آبادی والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھی یہ افریقہ کے اہم ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی زمین کا بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن نائل دریا کے کنارے آباد علاقائی انتہائی زرخیز، سرسبز اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ مصر کی معیشت، تہذیب اور تاریخ سب کچھ اس عظیم دریا کے گرد گھومتی ہے جو صدیوں سے اس خطے کو زندگی دیتا آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے دارالحکومت قاہرہ یعنی کائرو کی۔ یہ شہر مصر کا سب سے بڑا اور سب سے آبادی والا شہر ہے۔ قاہرہ کو کبھی نہ سونے والا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دن رات زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ یہاں ٹریفک، بازار، مساجد، عمارتیں اور لوگوں کی چہل پہل ہر وقت ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ قاہرہ نائل دریا کے کنارے آباد ہے اور یہاں جدید فلک بوس عمارتوں کے ساتھ ساتھ قدیم اسلامی اور تاریخی مقامات بھی موجود ہیں۔ رات کے وقت جب شہر روشن ہوتا ہے تو نائل دریا کے کنارے اس کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ یہاں کی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی رونق، خوشبو اور زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دریائے نیل یعنی نائل ریور کی طرف۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا اور مشہور دریا ہے جس کی لمبائی تقریباً 6650 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دریا صدیوں سے مصر کی تہذیب، زراعت، تجارت اور روزمرہ زندگی کا مرکز رہا ہے۔ قدیم مصری تہذیب اسی دریا کے کنارے پروان چڑھی کیونکہ اس کا پانی ریگستانی زمین کو زرخیز بنا دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کو نائل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی مصر کی زیادہ تر آبادی اسی دریا کے کنارے آباد ہے اور یہی دریا ان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو شاید مصر کی تاریخ اور تہذیب اس شان سے وجود میں نہ آتی۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے لوگوں کی اور ثقافت کی۔ یہاں کے لوگ عموماً خوش مزاج، مہمان نواز، ملنسار اور اپنی روایات سے گہرا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں کے معاشرے میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں۔ مصر میں زیادہ تر زبان عربی بولی جاتی ہے جبکہ تعلیم یافتہ طبقے انگریزی بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں موسیقی، رقص، کھانا اور خاندانی اجتماعات کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ مصری لوگ رات کے وقت فیملی کے ساتھ باہر نکلنا، بازاروں میں گھومنا اور کھانے پینے کا لطف لینا بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کا مشہور قومی کھانا کوشری ہے جو چاول، دال، پاستا، پیاز اور خاص مصالحوں سے تیار کیا جاتا ہے اور پورے ملک میں بہت مشہور ہے۔ یہ سادہ مگر انتہائی لذیذ کھانا سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مصر کی تاریخ کی طرف۔ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں فرعونوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ فرعون دراصل کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ بادشاہوں کا ایک لقب تھا۔ ہر دور کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے اہرام، عظیم مندر، مجسمے اور حیرت انگیز فن تعمیر دنیا کو دیا۔ آج بھی ان آثار کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے ہزاروں سال پہلے یہ سب کچھ کیسے بنایا گیا ہوگا۔ یہ سب آج
آج بھی تاریخ کا ایک زندہ معجزہ محسوس ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف گیزا کی۔ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہیں اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ سب سے بڑا اہرام تقریباً 146 میٹر بلند تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو کر تقریباً 138 میٹر رہ گیا ہے۔ ان اہراموں میں لاکھوں بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے جن کا وزن کئی ٹن تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی جدید مشینری موجود نہیں تھی، اس کے باوجود یہ عظیم ڈھانچے انتہائی درستگی، منصوبہ بندی اور محنت کے ساتھ بنائے گئے۔ ان اہراموں کے اندر فرعونوں کی ممی یعنی لاشیں، سونا، زیورات اور قدیم اشیاء رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں استعمال ہوں۔ یہ عقیدہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا۔ اہرام کے ساتھ ہی موجود ہے مشہور مجسمہ اسفینکس یعنی گریٹ اسفینکس، جس کا جسم شیر اور سر انسان کا ہے۔ یہ تقریباً 73 میٹر لمبا اور 20 میٹر اونچا ہے۔ یہ مجسمہ ہزاروں سال سے صحرا میں موجود ہے اور آج بھی اپنی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ قدیم مصری اسے ایک محافظ سمجھتے تھے جو اہرام اور فرعونوں کی روحوں کی حفاظت کرتا تھا۔ وقت کے اثرات نے اس کے جسم کو متاثر ضرور کیا ہے، مگر اس کی شان آج بھی برقرار ہے۔ اب آتے ہیں لوکسور کی طرف۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم فرعونوں کے عظیم مندروں اور آثار کی بہتاب ہے۔ سب سے مشہور جگہ کرناک ٹیمپل ہے جو فرعون رامسس دوم کے دور کا ہے۔ اس ٹیمپل میں 134 عظیم ستون موجود ہیں جس کی اونچائی تقریباً 69 فٹ ہے۔ یہ ستون آج بھی اپنی مضبوطی، تربیت اور انجینئرنگ کی وجہ سے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نہ کرین تھی نہ جدید مشینیں، پھر بھی یہ تعمیرات انسانی تاریخ کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت ملک مصر کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سیر پر بنی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔